انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر آدم مدینہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر آدم آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ واہ
لفظ عشق ہو، محبت ہو یا مودت ہو، تینوں جب عشق رسول کی بات آتی ہے لگتا ہے کم پڑ گئے ہیں تینوں لفظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب. وہ وقت ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جب کوئی لڑکی، کوئی بیٹی کوئی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دفن کرنا اس کی غیرت کا ایک سوال اٹھ جاتا ہے. یہ وہ دور ہے، اور اس سے پہلے کہ اگر آپ دور کریں تو آپ جتنی بھی عورتوں کے کردار کو دیکھیں گے، میں ابراہیمی بات نہیں کہہ رہا، ادروائز تاریخ کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑی منفی کردار آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہ وہ دور ہے جہاں پہ ایک خاتون جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، ابھی نبوت کا دور ظاہری طور پہ شروع نہیں ہوتا، لیکن ایک عورت جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے کیسے کھڑی ہوتی ہے. یقین کیجئے پوری تاریخ کو اگر آپ باعث نہ ہو کر پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اسلام کی تاریخ میں میری ماں سیدہ خدیجہ کا جو کردار پری اور پوسٹ، اس کو یوں ہی کہا جا سکتا ہے ظاہری طور پہ کیونکہ رسالت ڈکلیئر نہیں ہوئی، کتنا کمال کا کردار ہے. جو تفسیر کبیر ہے امام راضی، اس میں کہتے ہیں کہ رسول پاک ایک دفعہ تشریف لائے گھر، اور کچھ اس طرح کی کرب میں طبیعت تھی کہ آئے، لیٹے اور چادر لی، تو بیوی کو پتہ چل گیا کہ آج میرا شوہر جو ہے وہ کچھ پریشان ہے. تو ان سے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا میں مکے سے باہر نکلا تھا تو ایک وادی میں گیا تو وہاں پہ میں نے قافلے کا پڑاؤ دیکھا. وہ قافلہ وہاں پہ تھا، ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پہننے کو کچھ تھا، بچے بلک بلک کے رو رہے تھے، اور ابھی وہ لوگ اتنے زیادہ محتاج تھے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کروں، لیکن میرے پاس تو نہیں ہے، میں ان کے لیے کیا کروں. یہ پریشانی لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زوجہ سے شیئر کی. میری رسول کی زوجہ نے، میری ماں نے، سیدہ نے اس کا حل کیا نکالا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ اچھا آپ جائیے فلاں سردار، فلاں، سارے سرداروں کے نام لیے کیونکہ سارے قرض دار نکلتے تھے، اس کو بلائیے، اس کو بلائیے، اس کو بلائیے، ان سب کو لے کر آئیے. وہ سارے سرداروں کو میرے نبی جب لے کر واپس آئے تو میری ماں نے، امام راضی کہتے ہیں کہ اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا ہوا تھا کہ جب بیٹھے تو میرے نبی اس پہاڑی کے پیچھے، اشرفیوں کے اس پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے. میری ماں نے تمام سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اس بات کے گواہ رہنا کہ خدیجہ نے اپنا یہ سارا مال جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، یہ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. یہ کردار اسلام لانے سے پہلے کا ہو یا اسلام لانے کے بعد کا ہو، وہ جو ترتیب چلتی ہے میری ماں کے کردار کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس پہ آج گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی خطیب حرم امام حسین علامہ سید ظہیر الحسن صاحب، میرے اسٹوڈیو میں محب النبی طاہر. السلام علیکم طاہر بھائی، خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں. اور حضور آپ کی وہ جو زیارت آپ نے لوگوں کو کرائی ہے وہ ویڈیو کلپ کے اوپر سیدہ کے روضے کی، وہ بھی کمال ہے. روضہ ہی کہنا چاہیے نا، روضہ ہی لفظ کہنا چاہیے. اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب السلام. جی وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی اجازت سے میں جو خطیب حرم ہے ان سے بات شروع کرتا ہوں. شاہ صاحب السلام علیکم. سید ظہیر صاحب پہلے تو آپ کو صحت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا کرم کیا، آپ کو بہت ہی زیادہ اللہ نے مشکلوں سے آسانی کے ساتھ نکالا، اور ظاہر ہے میری تو یہ ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو دعاؤں میں قائم رکھے، اسی طرح سے سنی جاتی ہے. حضور اقدس شاہ جی، کردار ہے میری ماں کا، سیدہ خدیجہ کا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس سے زیادہ مثبت کردار کبھی تاریخ میں نظر نہیں آتا. میں اس وقت کی بھی بات نہیں کر رہا، میں اگر اس وقت کو بے وقت بھی کر دوں، جو اپنے شوہر کے لیے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، مجھے لفظ کہنے دیجئے، وہ شوہر سے آگے کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ. اس پہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا کردار رہا اس سے بھی پہلے کہ جب ابھی ظاہری طور پہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا. شاہ صاحب کے پاس ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. حضور اقدس شاہ صاحب آپ کے پاس یہ کراتا ہوں، میری ماں کا جو کردار ہے بحیثیت ایک بیوی کے، بحیثیت ایک عورت کے، ایک فرد کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ ظاہری طور پہ نبوت ابھی اعلان نہیں ہوا، وہ جو کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اس کردار کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ مبارکہ میں بیان فرمایا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ ارشاد فرمائے اعلان نبوت سے پہلے ہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں آنے سے پہلے ہی
اس معاشرے میں آپ کا لقب جو معروف تھا وہ تھا الطاہرہ، ختیجہ الطاہرہ، آپ کے بلند اخلاق، بلند حیا اور آپ کی بلند حیا اور غیرت کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک الصادق الامین وہاں پہ معروف تھا۔ تو اللہ پاک کے یہ فیصلے تھے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو سیدہ طاہرہ جیسے بھی آپ نے بیان کیا نا کہ انہوں نے پہاڑی لگا دی اشرفیوں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ام المؤمنین کہ ما غرت علی احد من نساء وسلم ما غرت علی ختیجہ، مجھے نبی پاک کی جو دوسری بیویاں تھیں جن کو میں نے دیکھا تھا ان میں سے کسی کے اوپر اتنا رشک کبھی نہیں آیا جس کو میں نے نہیں دیکھا تھا، جس کو میں نے نہیں دیکھا تھا جتنا مجھے رشک حضرت ختیجہ کے اوپر آتا تھا۔ کثرت سے آپ ان کا ذکر کرتے، کثرت سے، ایک دن تو مجھ سے رہا ہی نہ گیا اور میں نے عرض کر دیا حل کانت اللہ وجوزا قد ابدلک اللہ لک خیرا من آقا، وہ کیا تھی، ایک بڑھیا خاتون تھی جن کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، اب تو اللہ نے آپ کو بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ میرے آقا کے جو الفاظ تھے نا بلال بھائی وہ کتنے پاکیزہ، کلا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں جو تم کہہ رہی، ختیجہ تو وہ ختیجہ تھی، ختیجہ و ختیجہ و ختیجہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ختیجہ تو یہ تھی، ختیجہ تو وہ تھی، اور فرمایا آمنت بی اذ کفر بی الناس، جب ساری دنیا میرے کفر پہ تلی تھی یہ میرے اوپر ایمان لانے کا اعلان کر رہی تھی، صدقتنی اذ کذبنی الناس، جب لوگ مجھے میری تکذیب کر رہے تھے یہ میری تصدیق، میری سچائی کے علم کو لے کے نکلی ہوئی تھی۔ اور وہاں اگلے جو الفاظ ہیں نا وہ جو بھی آپ نے بیان فرمایا، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا، فرماتے آقا علیہ السلام اس نے سارا مال میرے دین کی دعوت پہ لٹا دیا، اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا، جہاں میں نے چاہا پھر اس مال کو میں نے استعمال کیا۔ اللہ کتنے غلام اس مال سے آزاد کیے گئے جو صحابہ بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار السابقون الاولون میں شامل ہوئے۔ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، بلال بھائی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من سن سنتا حسنتا، جو اچھا کام اسلام میں شروع کرتا ہے نا تو فرماتے ہیں کہ سب سے جتنی دیر تک اس کو دیکھ کر عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں جتنا ثواب ان کو ملتا ہے نا اتنا ثواب سب سے پہلے کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تاریخ اسلام میں خواتین میں سب سے پہلے اسلام لا کر جس خاتون نے یہ راستہ بنایا نا وہ خاتون سیدہ ختیجہ ہے۔ قیامت تک جو خواتین آتی رہیں گی اسلام پہ چلتی رہیں گی، اسلام قبول کرتی رہیں گی، جتنا اجر ان کو ساری زندگی کی ساری نیکیوں کا ملے گا حضرت ختیجہ کو اتنا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین ایک دن آئے نا اور آ کے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ابھی آپ کی بیوی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ وہ آپ کا کھانا لے کر آ رہی، وہ اذا اتت کا جب آئیں گی نا آپ کے پاس فقر علیہ السلام من رب ہوا منی، آپ نے ان سے یہ کہنا کہ آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے ختیجہ میں تیری قربانیوں کو دیکھ کر، میں رب ہو کر تیری قربانیوں کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ختیجہ میں تجھ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ رب نے جس کو سلام بھیجا جب یہ کہتے میرا بھی سلام عرض کر دیں۔ آگے جو لفظ کے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، وَبَشِّرَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَذَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، بیت کا، جنت میں کسر کا لفظ نہیں بیان کیا۔ امام ابن حجر امام السعدی نے بڑا پیارا یہاں پہ کہا بیت اس لیے کہا تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بیت اسلام، اسلام کا گھر، آئی تو دنیا مسلمانوں کے گھروں سے اسلام گھروں سے بھری ہے، کہتے پہلا بیت اسلام جو تھا وہ حضرت ختیجہ کا گھر تھا جہاں خود نبوت موجود تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اسی اہل بیت کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا حضرت آپ ہدیہ ڈالیے گا؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں قبلہ شاہ جی اور ظہیر شاہ صاحب دونوں سید زادے ہیں، تو میں تو سادات کا نوکر ہوں اور غلامی کرنے والے، اور یہ ہماری اعزاز ہے سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جب نامی نامی اسمی گرامی آتا ہے تو میں ورطہ حیرت کے اندر گم ہو جاتا ہوں۔ بلال بھائی اس وقت آپ کا ٹائٹل طاہرہ تھا جب شرک، فسق، فجور کی نجاست کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے تھے،
اور ان کو طہارت کا کوئی کانسیپٹ نہ تھا، اس یا معاشرے نجاست قبول ہی تھی، جیسے تھی وہ قبول تھی، اور اس معاشرے کے اندر بھی آپ طاہرہ تھیں، تو آپ اس بات کو ذرا سوچئے گا، اور آدمی ورطہ حیرت کے اندر گم ہو جاتا ہے. جو فسق اور فجور کے اندر ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، اس وقت بھی آپ طاہرہ ہیں، اور اس وقت جب لات منات عزا حبل کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اس وقت جب نماز بھی فرض نہیں ہوئی، رسول اللہ کی میت کے اندر وہ نماز پڑھ رہی ہیں. جب طہارت جانتا کوئی نہیں، اس وقت طاہرہ ہیں. جب نماز فرض نہیں، اس وقت نماز پڑھ رہی ہیں. جب اللہ رب العزت کی جگہ پہ لات منات عزا حبل کو پکارا جاتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی صدائیں بلند کرتی ہیں، اور جن کے بچوں کی شان کے اندر آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، ان کی اماں جان کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہے. اور جناب جتنے بھی تاجر ہیں اور جتنے بھی رؤسائے مکہ ہیں، ایک جملہ میں نے کہا نا، مجھے 2 منٹ دیں گے، میں جملہ پورا کروں گا. 2 ذاتیں ایسی ہیں، ایمان لانے کے بعد تو رسول اللہ کو سب نے پہچان لیا، یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. 2 ذاتیں ایسی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے رسول اللہ کو پہچان لیا. ایک کا نام سیدہ اما خدیجہ کبریٰ ہے، اور ایک کا نام جناب ابو طالب ہیں. اور جناب ابو طالب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا، جب آپ کی عمر 1 سال تھی، اور آپ نے فرمایا اب یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامی عصمۃ للارامل. اے گورے مکھڑے والے جن کے چہرے کے صدقے بارش مانگی جاتی ہے، اے یتیموں کے والی، بیواؤں کے سہارا. عمر 1 سال ہے، ابو طالب کی نظر دیکھ رہے، یتیموں کا والی بھی ہے، بیواؤں کا سہارا بھی ہے، اور اماں خدیجہ کی نظر بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ شافع محشر بھی ہے اور محمد عربی بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظہیر بھائی، علامہ سید ظہیر الحسن صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو صحت مبارک ہو. حضور اقدس اپنا حصہ ڈالیے گا سیرت سیدہ فاطمہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، معذرت چاہتا ہوں، سیدہ خدیجہ کی بات ہو رہی، میں نے فاطمہ عرض کر دیا. جی، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی پہلی زوجہ، ان کی محبوب زوجہ اور ہم سادات کی سکی نانی کی وفات پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جب بھی کسی شخصیت کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے خدا کے نزدیک، نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، اور قرآن میں ان کے متعلق ذکر کیا ہے، وہ مستقیم ہو یا تعویلاً ہو یا باطناً ہو یا انڈائریکٹلی ہو. اب ظاہر ہے یہاں پر ماشاءاللہ بیان کر دیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آتا ہے، وہ سابقون اولئک المقربون کا مصداق ہے، پہلی نماز پڑھنے والی ہیں، اور ظاہر زمانہ جاہلیت کے اندر صدیقہ ہیں اور طاہرہ ہیں، اور ظاہر یہاں پر سیدۃ العرب ہیں. اور اس کی بھی وجہ میں یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جب بھی شادی کرو کف کے ساتھ کرو، تو اللہ رب العزت نے اگر نبی خدا محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم عبداللہ ہوتے ہوئے کفار اور مشرکین سے صادق اور امین کہلوایا تھا، تو ان کی زوجہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے انہی کفار اور مشرکین سے زمانہ جاہلیت کے اندر طاہرہ اور سیدۃ العرب کا لقب لیا ہے. اب ظاہر یہاں پر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پہلو ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کا مقام اور منزل اور مرتبہ کیا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی زندگی کے نقوش ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں، تاکہ آج کی نسل کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، آج کی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے جو رول ماڈل انہوں نے چھوڑا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے اپنانا ہے. کیا صرف ان کی مقام و منزلت کو بیان کر کے ہم نے فقط واہ واہ کرنی ہے، یا جو انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا پورا مال لا کے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں انشار کر دیا، وہ کہ جنہوں نے اس زمانے کے رسومات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے جب پرکھ لیا، جب دیکھ لیا، جب میسرہ سے پوچھ لیا کہ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، امانت داری میں، سچائی میں، شرافت میں، بزرگی میں اور معاملات کے اندر، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر تو مرد خواستگاری کے لیے آتا ہے، بلکہ پھر معاشرے کے رسومات کو پس پشت ڈالتے ہوئے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کردار کو دیکھنے کے بعد خود پیغام بھیجتی ہیں، اور خود پہ پیغام بھیج کر کہتی ہیں کہ مجھے شادی کرنا ہے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور پھر فرماتی ہیں کہ اے محمد،
میں آپ کی رشتہ داری، آپ کی شرافت، آپ کی ایمانداری، آپ کی بزرگی، آپ کی صداقت اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آج کے زمانے میں کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اور بزنس وومن ان کا معیار اور ملا کیا ہوتا ہے؟ آج اگر لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، بہت بہت اطمینان بڑا نہیں ہے، اعلیٰ پیغام طلاق آیا کی شاہ شجا صاحب میرے ساتھ رہیے گا، مجھے وقفے پہ جانے میں وقفے سے واپس آتا ہوں، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ دے دیا، اب آخری خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، آپ نے اس وقت لوگوں کو کہا ہے کہ اب سود نہ لو، آیتیں اتر چکی ہیں، مال خرچنا اتنا مشکل ہے، 2.5% نکالتے ہوئے آج آپ کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ، لیکن اس وقت اپنا مال خرچنا جبکہ ماحول بالکل ہی عورت کے مخالف کھڑا ہے، یہ کردار ہے یا واپس آ کے سوال کروں گا یہ حکمت ہے یا محبت؟ واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے وقت میں ہمارے بچے جب وہ پڑھے کریں گے اسکول کے اندر تو اگر وہ لفظ دے دیتے ہیں نا ٹیچرز عام طور پہ کہ اس کو جملے میں استعمال کریں، تو اگر کہیں یہ لفظ آ گیا کہ مرچیں لگیں اس کو جملے میں استعمال کریں تو آئندہ آنے والے وقت میں بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ جن جن لوگوں نے رمضان شریف جو ہے اس میں ذخیرہ اندوزوں کے پیکجز دیکھے ہیں ان کو بہت مرچیں لگیں گی۔ مرچیں لگنا یقین کریں ایک باقاعدہ اس وقت ہم لوگوں نے مسلمانوں نے ایک عمل بنا دیے، وہ واقعی مرچیں لگتی ہیں سن کے کہ یہ جناب حرام خوری کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ آپ حرام خوری کو اس لیول پر لے جاتے۔ یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے ویسے، لیکن ہم نے جو مرچیں لگائی ہیں نا اس حرام خوری میں، یقین کیجئے یہ ملتان میں آصف بلوچ ہیں، ذرا ان کی زبانی سنیں پھر فیصلہ کریں کہ مرچیں لگنی چاہیے کہ نہیں۔ سرخ مرچ لال مارکیٹ میں 900 روپے، 1000 روپے، 1100 سے کم ہے ہی نہیں۔ لال مرچ جو اچھی والی جو ہے وہ 1000 روپے سے لے کے 1100 روپے تک ہے۔ اچھی لال مرچ آپ جہاں سے بھی لیں گے آپ کو کم سے کم 1000 روپے سے اوپر ہی ملے گی، 1000 سے نیچے نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مرچوں کے باغات میں۔ یہاں کا کسان 800 روپے فی من یعنی 20 روپے کلو کے حساب سے کندری یا دیسی مرچ بڑے آڑتی کو بیچتا ہے۔ ریٹ ہمیں جو مل رہا ہے اس کا مرچوں کا فی کلو زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے کلو مل رہا ہے۔ یہ مرچیں اب سکائی جائیں گی جس کے بعد ان کا وزن آدھا رہ جائے گا، پھر ان مرچوں کو پیسا یا کوٹا جائے گا جہاں 1 کلو کے 10 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 400 روپے من کی پسائی لیتے ہیں، اگر یہ پسائی ہو تو من پیچھے 2 کلو کم ہو جاتی ہے تقریباً۔ پھر گودام سے مرچیں گلہ منڈی کی طرف روانہ کی جائیں گی۔ 40,000 کلو مرچوں کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ 8,000 روپے آئے گا، یعنی 5 روپے فی کلو مزید بڑھا لیں۔ اس طرح منڈی میں آڑتی کو پسی ہوئی مرچ تمام اخراجات کے بعد 300 روپے تک پڑ جاتی ہے۔ یوں ایک بڑے آڑتی نے مرچ کو 500 روپے فی کلو بیچ کر 200 روپے سے زائد کا منافع کما لیا۔ کسان سے ہم لے کے آتے ہیں مرچیں اور پھر سکھاتے ہیں، پھر ہم پسواتے ہیں نا تو پھر ہم 500 روپے کلو دیتے ہیں مرچیں تو چھوٹے دکانداروں۔ یہاں ایک اور آڑتی کی انٹری ہوتی ہے جسے چھوٹا آڑتی کہا جاتا ہے، جو 500 روپے کی خرید کر 800 روپے کی کلو مرچ دکاندار کو بیچتا ہے۔ دکاندار اپنا منافع جوڑ کر 1000 روپے تک یہ مرچ بیچ دیتے ہیں۔ 320 روپے کلو مرچ 920 روپے کلو ہو گیا، اور ایک بار اب ریٹ بڑھ گیا وہ دوبارہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا۔ یوں 20 روپے سے شروع ہونے والی مرچ ہر ایک کے منافع میں پسنے کے بعد شہریوں کو 1000 روپے فی کلو کی پڑتی ہے۔ لالچ کی کہانی یہیں نہیں رکتی، اس میں طرح طرح کی ملاوٹ بھی کی جاتی ہے جو اس منافع سے بھی زیادہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف بلوچ، سما، ملتان۔ اب آپ کی تسلی ہوئی، آپ کو پتہ نہیں کہ مرچیں لگنا کس کا نام ہوتا ہے۔ 20 روپے کلو سے لے کے وہ 300 روپے کلو تک جب پہنچی جاتی ہے تو 200 روپے کا جب وہ پروفٹ ایک لے رہا ہے آدمی، اس کو کہتے ہیں آرتی لے رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں چھوٹا آرتی، درمیانہ آرتی، تو اس درمیانے سے بڑا آرتی، پھر بہت بڑا آرتی۔ یہ لفظ پتہ نہیں عجیب و غریب ہیں، لیکن اس کا میرے نزدیک مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی بڑی کر رہا ہے، کوئی بڑی کر رہا ہے، کوئی بہت بڑی کر رہا ہے۔ 1000 اور 1100 روپے پہ آپ لے کر جا رہے ہیں جو چیز مارکیٹ میں 250 سے 300 روپے تک ہونی چاہیے۔
اس کے بعد کیا ہوگا اگلی تسلی آپ کی ایک اور کراتا ہوں. اب چلیے راولپنڈی، آپ کی کراچی میں تسلی نہیں ہوئی، آپ کی لاہور میں نہیں ہوئی، آپ کی فیصل آباد میں نہیں ہوئی، آپ کی ملتان میں نہیں ہوئی، اسلام آباد میں بھی آپ کی تسلی نہیں کرا سکا. اب راولپنڈی کے اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب علی. اب دیکھیے کہ ہمارے رپورٹر ہیں یہاں پہ عمر آصف، یہ آپ کی تسلی کرا سکتے ہیں کہ نہیں. اب سودے، سبزیاں، پھل یہاں پہ کس طرح مرچیں لگا رہے ہیں اب دیکھیے جناب آصف. جی بالکل، دیکھیں دیکھیں اگر راولپنڈی کی بات کی جائے تو جو نرخ دیے گئے ہیں حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے عوام کو سہولت دینے کے لیے وہ صرف کاغذات تک ہی ہیں. اب شروع کرتے ہیں سب سے مہنگی چیز سے. جو اس ٹائم لیمو ہے وہ 80 روپے پاؤ مطلب 320 روپے کلو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. یہاں پہ کیلا جو کہ افطار میں سب سے زیادہ جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر دسترخوان کا حصہ ہوتا ہے، وہ 200 روپے درجن تک بیچا جا رہا ہے. اور اس میں جو بیچنے والے ہیں بالکل بھی بھاؤ تول نہیں کر رہے، کم نہیں کر رہے. دوسری جانب اگر آلو کی بات کی جائے، چونکہ پکوڑوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزی ہے، 60 روپے سے کم کی کوئی بھی اس کو بیچنے کو تیار نہیں. دوسری طرف کی بات کریں تو ان کا تو ریٹ سن کے ہی مرچیں لگ جاتی ہیں. اس ٹائم 68 روپے سے 72 روپے تک کا ریٹ دیا ہے ضلع انتظامیہ نے کہ آپ نے جو سبز مرچ ہے وہ بیچنی ہے، لیکن وہ جو ریٹ ہے اس پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور 120 روپے کلو کے حساب سے اس ٹائم یہاں پہ جو ہے مرچ بیچی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو بیسن ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ لوگ صرف دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. 160 روپے فی کلو یہاں پہ راولپنڈی میں بیسن بیچا جا رہا ہے. سبزی اور یہ تو اس کے ریٹ ہو گئے. دوسری جانب اگر گوشت کا ریٹ دیکھا جائے تو چھوٹے گوشت کا ریٹ اس ٹائم انتظامیہ کی طرف سے 800 روپے کے قریب لگایا گیا، لیکن 1200 سے لے کے مختلف جگہوں پہ 1500 روپے تک سیل کیا جا رہا ہے. یہاں پہ تمام تر چیزیں جیسے ہی رمضان شروع ہوا اس کے ریٹ دگنے تگنے ہو گئے، اور یہاں پہ کسی طریقے کا بھی جو ہے کنٹرول اور چیک نظر نہیں آ رہا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ اس ٹائم جبکہ خریداری اپنے عروج پہ ہوتی ہے چوران بالکل نہیں نظر آتا. جی کوئی بھی نظر نہیں آتا. وہ ایک چھوٹی سی ماں بھی ہوتی ہے نا جو چھوٹے سے بچے کو اپنے کہتی ہے نا کوئی حکم دیتی، چاہے وہ حکم غلط ہو، وہ کہتی ہے کہ اس کی پابندی ہونی چاہیے. میرا کپتان ماشاء اللہ تعالیٰ اس قوم کا باپ اور ماں ہے. اگر ضلعی انتظامیہ اپنے حکم کو نافذ نہیں کرا سکتی تو کم از کم بستی محسوس کر لے، حکم نہ دے. جو کرا نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہو. یہ بہرحال تسلی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 20 روزے انشاءاللہ اور ہیں ہر شہر میں آپ کی ہوگی کہ یہ نافذ کرنا بہرحال حکومت کا کام ہے. لیکن جب آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں نا تو یہ غور کیجئے کہ یہ لوگ جس طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص ایسا نظر نہیں آتا جس نے ماسک پہنا ہو. پھر لاک ڈاؤن نہ ہو تو کیا ہو. بہت شکریہ آصف آپ کا، آپ ہمارے ساتھ حضور اقدس پہ آتا ہوں. یہ جو میری ماں کا کردار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس میں مشاورت بڑی ہے. وہ بھی مشاورت ہے کہ احرام کو آپ کھول دیں، وہ وہاں تک وہ ساری بات جاتی ہے. لیکن یہ جو زمانہ ہے یہ سخت ترین ہے. اس وقت نہ مال ہے نہ طاقت ہے، لوگ مخالف ہیں، اور جو طاقت ظاہری طور پہ معاشرے میں اکنومیکل ہے وہ سیدہ ختیجہ کے پاس ہے. آپ کی حکمت کے بارے میں آپ نے فرمانا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت کی دولت عطا کی جاتی ہے اللہ پاک اس کو خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. اور ایک مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. ادھر خیر کثیر کی مصداق سیدۃ النساء العالمین ہیں، ادھر جو ہے حکمت کی جو کثیر ہے اور اس کی مصداق سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں. وہ اماں جان ہیں، وہ صاحبزادی ہیں. اور آپ نے حکمت کی جو بات کی ہے، مشاورت کی بات، تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کی بزنس امپائر تھی، باقاعدہ اماں کی بزنس امپائر تھی، اور اپنے والد کے بعد انہیرٹ بھی کی اور خود بھی بنائی، اور پھر ریٹ بھی آپ ہی مقرر کرتی ہوتی تھی. اور جتنے تاجر تھے وہ اماں کے مرہون منت تھے. اب وہ جتنے تاجر تھے وہ رسول اللہ کے مخالف تھے، وہی قریش والے تھے، وہی سردار تھے، اور اماں کے وہ مرہون منت تھے. اور جب رسول اللہ کی اماں کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ اپنا سارا کچھ قربان کر کے رسول اللہ کی غلامی اختیار کرتی ہیں. اور سرکار کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے،
کوئی بھی بات ہوتی ہے اماں کے ساتھ گھر کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اور اماں وہ بات بتاتی ہیں جو الوہی بات ہوتی ہے اور جو رسول اللہ کے دل کی بات ہوتی ہے، اور اماں اس طرف جو ہے وہ مشاورت کرتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب اماں سے مشاورت کرتے ہیں تو پھر کنسنسس جب ڈیولپ ہوتا ہے تو جو اماں کی رائے ہوتی ہے رسول اللہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر جب اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک خیر کرتا ہے، خیر کرتا ہے، خیر کرتا ہے۔ اور پھر اماں کی قربانی یہاں تک ہی نہیں ہے کہ جب نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے تو اس وقت بھی سرکار اماں سے ہی مشاورت کرتے ہیں اور پہلی بات بھی اماں سے کرتے ہیں، اور اماں ہی جا کے اپنے جناب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں اور وہاں پہ مزدہ جافزہ پوری کائنات کو سنایا جاتا ہے۔ اس مزدہ جافزہ سنانے کا سبب بھی اماں خدیجہ بنتی ہیں۔ سر حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے ارشاد فرمایا نا کہ میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فطانت اور ذہانت اور فراست اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے سر کے تاج، اب جب آپ کے پاس فرشتہ آئے نا ہمارے گھر کے ماحول میں تو آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہ بات پچھلی صدیوں سے نہیں کوئی کہہ رہا، یہ ایک بات صدیوں سے نہیں کوئی کہہ رہا، اللہ کو سلام، یہ سننے کی بات ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود تھیں، جبریل امین آ گئے، وحی لے کر جبریل امین آ گئے، تو آپ نے فرمایا خدیجہ وہ آ گئے جبریل امین علیہ السلام، تو آپ نے کیا کیا؟ آغوش میں لیا، آپ نے آپ کو نبی پاک کو اپنی آغوش میں لے کر اپنا دوپٹہ جو تھا اس کو اتار دیا چادر کو سر سے، اللہ، تو فرشتہ فوراً غائب ہو گیا۔ تو نبی پاک فرمایا وہ تو مجھے نظر نہیں آتے، تو انہوں نے فرمایا پھر آپ مطمئن ہو جائیں، یہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ واقعتاً جبریل امین فرشتہ ہے، اس لیے کہ یہ حیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ حیا نہ کرتا۔ جبریل امین کا آنا اور اس کا حیا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا فرشتہ ہے، جبریل امین آپ کے پاس آیا۔ کیا بات ہے ظہیر بھائی، آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو حکمت کا پہلو ہے اس میں یہ بات ہم بڑی کم سنتے ہیں اور یہ سنانی چاہیے لوگوں کو کہ اماں نے آپ کو آغوش میں لیا، آپ نے اپنے سر کو ننگا کیا اور آپ نے کہا، اب کیونکہ لوگ اس پہ طنز کر رہے تھے کہ یہ جبرائیل نہیں ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن آپ کی حکمت نے اس کو ایک بہت بڑا استقامت دیا۔ اب وہ استقامت جو ہے اس کو میں آگے اگر لے کر جاؤں تو وہ بھی استقامت ہے جب آپ نے کہا کہ آپ بالکل نہ ڈریے ان لوگوں سے، یہ میرے قرض دار ہیں، میں ان سے قرض مانگوں گی، یہ چلے جائیں گے۔ یہ حکمت کا جو کردار ہے، جو حوصلے کا کردار ہے میرے اس ماں کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ ذرا تھوڑی سی تفسیر فرمائیے۔ بلال بھائی، اللہ رب العزت نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدر اسلام میں، بلکہ جب اعلان نبوت ہوا اس سے پہلے، دو شخصیات اللہ رب العزت نے جن کے کردار کو اپنا کردار پروردگار نے قرار دیا ہے وہ دی تھی۔ ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسری بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حکمت کے حوالے سے اور ان کی شناخت کے حوالے سے اور ان کی وہ جو دور اندیش نگاہیں تھی اس کے حوالے سے، اور پھر جو انہوں نے سپورٹ کی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ملیکۃ العرب جن کے سارے تاجر مرہون منت ہوں اور مقروض ہوں، اور جب وہ کنیزی میں آئے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کی مخالفت کو مول لیتے ہوئے، اور وہ آ کر کہیں کہ جس نے اپنا قرضہ معاف کروانا ہے آ کر کلمہ پڑھ لیں، نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اس کا قرضہ معاف کر دیتی ہوں اور سارا مال لا کے رسول خدا کی خدمت میں دے دیں، اور اس کے بعد ان کے حالات و واقعات کیا ہوں، شیب ابی طالب کے اندر حتیٰ ان کو پتے کھانا پڑے برداشت کرتی ہیں۔ وہاں پر جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی، کوئی دائی نہیں ملتی، اس قدر مخالف ہیں، اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی ہیں، اور کبھی تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آرگومنٹ تک نہیں کی، وہ ہے نا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، چونکہ باعث سکون و اطمینان ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بلکہ جب ان کی وفات ہوئی اور دن شخصیات کی وفات ہوئی، اس کو عام الحزن قرار دیا، اور کہتے ہیں کہ 3 سال مکہ میں بعد وفات رسول خدا کے یعنی بی بی خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بہت سخت تھے، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی یاد کرتے رہے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے اور بار بار زمزمہ کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہاں پر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قربانی دے کے، آرگومنٹ نہ کر کے، پورے کا پورا مال دے کے، صحبتوں کو برداشت کر کے، کس بات پر؟
یہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی شرافت، ان کی بزرگواری. اور میں پھر اپنے موضوع پر آؤں گا کہ آج کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے، آج کے لیے ہمارے آئیڈیل کیا ہے، کہ ہم بھی اس بصیرت کو پیدا کریں، اس نگاہ کو پیدا کریں. پریکٹس کے ذریعے ہم بھی ظاہر کو نہ دیکھیں، مال کو نہ دیکھیں، دولت کو نہ دیکھیں. اگر مقام چاہتے ہیں، اگر منزلت چاہتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہیں، اگر بہشت میں گھر چاہتے ہیں، اگر سکون و اطمینان چاہتے ہیں، اور اگر دوسرے کا دل جیتنا چاہتے ہیں، نبی خدا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کا دل جیتنا کوئی معمولی سی بات ہے؟ رحمت للعالمین ہے، اور کتنا بڑا اعزاز بخشا. میں نے شروع میں کہا سکی نانی امہات المومنین ہیں، ام المومنین حقیقی معنوں میں، جس سے اللہ رب العزت نے اولاد قصیر، آج پوری کائنات کے اندر سادات موجود ہیں، وہ آغوش خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور یقیناً اس کے اندر ان کی حکمت، ان کی بردباری، ان کی شجاعت، ان کی دور اندیشی، ان کی فہم و فراست، ان کی قربانی کا جذبہ، ان کا ایمان، اور پھر اس ایمان پر استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا شاہ صاحب تتنزل میں علیہم پھر بھی جاؤں گا، الملائکہ. واپس آؤں گا اور آپ ہی بات کو آگے رکھی سوال بنا کے لاؤں گا. اور مجھے میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو اس بات کا نامناسب لگے تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن پوچھنا تینوں اپنے علماء کرام سے کہ حضور اقدس جب ہم بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کی تو ہم کہتے ہیں جناب یہ فرائض ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سارے علماء بتائیں، جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو اماں ختیجہ کی سیرت کا ذکر، تذکرہ اور وہ معیار قائم کرتے ہوئے آپ کا دل کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے؟ واپس آئیے. وہ در جائے قبول ملے، میری دعاؤں کو وہ در جائے قبول ملے. میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی. غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی. وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے. وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے. نہ سر جھکا
دین کی خاطر نہ سر جھکا نانا کے وہ اصول ملے میری سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ ظہیر نے بڑی خوبصورت بات کی، ساروں نے ہی بڑی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن حضور اقدس علامہ ظہیر نے جس طرح توجہ دلوائی ہے تو سب وہ توجہ اس طرح دلوائی ہے کہ ہم اپنے آئیڈیلز کن کو بناتے ہیں. ظاہر ہے آئیڈیلز کا آپ کو انتخاب کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے اس کردار کا آپ کی زندگی میں جو اثر و تاثر نظر آئے گا، یا وہ مشکل میں آئے گا یا خوشی میں آئے گا، دو ہی مسئلے ہوں گے نا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے لیے کہ سیرت ایک بیوی کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے، اس میں نے تو پچھلے 10 سال میں اماں ختیجہ کم از کم کانشیس لائف میں بات کر رہا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ جس طرح اماں نے احاطہ کیا ہوا میرے نبی کی زندگی کا، یہ لفظ ٹھیک ہے نا، احاطہ کیا ہوا ہے، ایک گلوب بنایا ہوا ہے ہر طرح کا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہے؟ ہم آج کی کارپوریٹ ورلڈ میں دب گئے ہیں بہت زیادہ. بلال بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی چیز کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کر دے. اماں کی ذات گرامی قدر وہ ہے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد. اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کسی چیز کی کمی دی نہیں، لیکن بظاہراً جو مسائل درپیش ہوئے اماں نے آپ کو نہیں آنی دی کسی بھی چیز کی، اور آپ کی زندگی کے اندر آپ نے وہ جو چیزیں تھیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. آپ اندازہ کریں اماں کی ذات گرامی قدر کہ جب پورا معاشرہ ان کو دے رہی ہیں تو خود رسول اللہ کی وفا کی خاطر شیب ابی طالب میں بھوک بھی برداشت کر رہی ہیں، پیاس بھی برداشت کر رہی ہیں، رسول اللہ کی نوکری اور چاکری بھی کر رہی ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں سرداری کیسی اللہ پاک نے اس گھر کو دی ہے. شوہر سارے نبیوں کا سردار، شوہر سارے نبیوں کا سردار، داماد کل ولیوں کا سردار، بیٹی کل بیبیوں کی سردار، اور نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور وہاں پر سرداری ہی سرداری ہے. اور جب اس گھر کو تکلیف سے دوچار کیا جاتا ہے تو اماں سب سے پہلے علم لے کے آگے آ جاتی ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفا کی حد کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کا جب وصال ہوتا ہے نا تو آپ نے یہ تو سرکار نے عام الحزن قرار دیا، اس کو عام الحزن قرار دیا. لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ سرکار دو عالم نے آپ کو لحد میں اتارنے سے پہلے اہتمام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد کے اندر اترے اور آپ کی لحد کے اندر خود لیٹے. دو ذاتیں جن کے بارے میں نے پڑھا ہے، اگر آپ میری تصدیق کرتے، سیدہ اماں فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اماں جان، اور سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور سرکار نے آخری دم تک وفا کی اور آپ وہاں پہ لیٹے. اور جب سرکار فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام کو جب تمام سرداران قریش کا حضور ہماری طرف جلوہ گر ہوئے، ہماری طرف تشریف لائیے، ہماری طرف تشریف لائیے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سرکار اب مکہ رہیں گے، مدینہ ورنہ شاید مدینہ واپس نہ آئیں. سرکار نے وفا کیا کی؟ سرکار نے اماں خدیجہ کے مقبرے کے جوار کے اندر اپنا خیمہ لگایا. بعد از وصال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کے ساتھ محبت کر کے بتایا کہ اگرچہ اماں کا وصال ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعوت کو اس انداز سے قبول نہیں کیا کہ ان کے گھر رہیں. سرکار رہے بھی تو اماں کے جوار کے اندر رہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابو طالب بھی پیچھے بیری کے درخت بالکل جناب سیدنا ابو طالب اور جناب عبد المطلب بیری والی جگہ ہے، اور جہاں پر پرندے آ کر سلامیاں دیتے ہیں. حضور اقدس کیا ہمیں آج حیا آتی ہے سیدہ کی سیرت کو اپنی بچیوں کو بتاتے ہوئے یا اس کو قانون کے طور پہ اڈاپٹ کرتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، جو ہماری ماں ہیں اللہ پاک نے ان کے کردار کو ہمارے مشرع راہ بنایا، جو طاہرہ پاکیزہ کردار کی حامل اور مالک اخلاق بلند اللہ نے ان کو عطا کیا، یقیناً انہوں نے اس کائنات کی بیٹیوں کو عفت و عصمت کی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اور جہاں تک بیویوں کی بات ہے تو بحیثیت بیوی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور محبت اس کا سبق دیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے دنیا کے داعیان حق، داعیان اسلام، مبلغین اسلام، ان کو تن من دن قربان کرنا اللہ کے دین کے لیے، یہ ماں سیدہ عائشہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ پیش کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ خود بیان کرتی ہیں، وہ خود صحیح مسلم کے اندر بلال بھائی حدیث ہے، لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ، آقا نے 38 سال ازدواجی زندگی جس میں سے 25 سال صرف اکیلی میری ماں سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ 25 سال میں میرے آقا نے دوسری شادی نہیں کی۔ شارحین کرام نے، محدثین اعظام نے کیا شرح لکھی، وہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے اندر اتنے اللہ نے کمال رکھے تھے کہ میرے آقا نے ان کی زندگی میں ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ میں کوئی اور شادی کر لوں۔ حضرت خدیجہ کے بعد رسول اللہ کی وفات کا حال یہ تھا، ابھی جو حضرت علامہ محب النبی صاحب نے بیان کیا، مجھے 2 چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ آقا ماں جی عائشہ کے گھر میں تشریف فرمائے، ماں جی عائشہ فرماتی ہے اچانک میرے آقا پاک کو یوں محسوس ہوا کہ حضرت خدیجہ کی آواز آئی، تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، خدیجہ کی آواز، لیکن اگلے لمحے دوبارہ آواز آئی تو فرمایا اللہم حالہ، یہ خدیجہ کی بہن حالہ ہماری بہن آ گئی۔ ان کی آواز چونکہ بہن سے مشابہ تھی تو ان کی آواز سے اتنا پیار، اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت خدیجہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کا فدیہ آیا نا تو آپ اس کا معائنہ کر رہے تھے، ہار دیکھا نا ابو العاص کی جو فدیہ کے طور پہ حدیث، میں نے سیرت ابن ہشام میں یہ پڑھا بالاستیاب مدینہ یونیورسٹی میں، پہلی جلد صفحہ 652 کے اوپر بلال بھائی اس میں کیا واقعہ کہتے ہیں، لما وقعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد خدیجہ، آقا نے جب خدیجہ کا وہ ہار دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرق رسول اللہ رقت شدیدہ، رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ سے کہا اگر تم اجازت دے دو تو یہ خدیجہ کی نشانی، یہ ہار جو ہے میری خدیجہ کی نشانی ہے، یہ ہمیں واپس لے لینے دو۔ تو سب صحابہ کی آہیں نکل گئی، رونے لگے۔ آقا جیسے آپ فرمائیں، جیسے آپ کا آرڈر ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار اٹھا کر زینب کو واپس بھیجا کہ اس کو سنبھال کے رکھو، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاداری کر کے کیا کائنات کے سارے شوہروں کو یہ پیغام دیا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین اخلاق وفا والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا، اچھی وفا والا ہے، اور سب سے بڑھ کر میں خود محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تمہاری بہترین نمونہ۔ سید ظہیر آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، حضور اقدس وہ جب ہم آئیڈیلز بناتے ہیں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ کا ہار دیکھا تو آپ نے اس سے بھی آپ کے آنسو نکل آئے، آپ زار و قطار رونے لگ گئے۔ یہ فرمائیے کہ جب ہم نے اصول زندگی کا مرتب کرنا ہے، آج اپنی بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، تو آج ہمارے پاس سیدہ خدیجہ کی وہ سیرت جو ہے، میں سنت خدیجہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، وہ مشل تو ہے ایک راستے کے لیے، لیکن وہ قانون اخلاقیات کا نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ بلال بھائی آپ یوں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو قصص الانبیاء کو بیان کیا ہے، جو قصہ اقوام کو بیان کیا ہے، جو اعداء اللہ کی قصوں کو بیان کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دونوں راستے دکھا دیے کہ آپ کی مرضی کس کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملکۃ العرب، سیدۃ العرب، طاہرہ، صدیقہ، ان کے متعلق فقط یہ نہیں کہ بحیثیت بیوی، یہ ایک کردار ہے۔ ابھی آپ نے ملتان کی اور راولپنڈی کی جو ہے نا وہ فوٹیجز دکھائیں اور وہاں سے رپورٹ لی، یہ تاجر حضرات جو ہیں وہ 200-300 کی مرچیں لے کے 800 کی 1000 کی کیوں بیچتے ہیں؟ لالچ میں آ کے، دنیا چاہیے، شہرت چاہیے، طاقت چاہیے، حکومت چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ راستہ واضح ہے۔ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، قارون کے پاس کیا نہیں تھا، اس کا انجام کیا ہوا، شداد و نمرود کا انجام کیا ہوا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس کے مقابلے میں بی بی خدیجہ الکبریٰ تاجروں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ لالچ نہ کرو،
خلق خدا کو اذیت نہ کرو، منافع خوری کے پیچھے نہ جاؤ، عزت کے پیچھے جاؤ، سکون کے پیچھے جاؤ اور خاتمہ بالخیر کے پیچھے جاؤ. اور یہاں پر یہ بھی تو رول ماڈل ہے نا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ الارض نے تمام تر مال اسلام کی راہ میں قربان کر کے حاصل کیا؟ عزت، مقام، مرتبہ، اور حتیٰ میں کہوں گا کیا نصیب ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گریہ رسول خدا. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ رحمت للعالمین کی آنسوں میں جس کے لیے ان کی وفات کے بعد آنسو آ جائیں، جو ان کی بہن کی آواز کو سن کر تڑپ کر اٹھ جائیں، یہ کیا کم مقام اور منزل ہے. آج ہم کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، آج ہم کہتے ہیں ہمیں عشق رسول چاہیے، شفاعت رسول چاہیے، محبت رسول چاہیے، تو سامنے تمہارے سیرت موجود ہے. چاہتے ہو تو کہ تمہارے لیے نبی خدا کے دل میں محبت ہو، اپنا مال قربان کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، لالچ میں نہ پڑو، خلق خدا کی خدمت کرو، اسلام کی خدمت کرو، مسلمانوں کے لیے آسائشیں پیدا کرو. یہ سیرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. اگر لالچ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی انجام ہوگا جو ظالمین کا ہوا، جو پیسے والوں کا ہوا، جو حکومت والوں کا ہوا، جو شہرت والوں کا ہوا. تو بلال بھائی پرابلم کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کی سیرت پر انفسائز کرنا چاہیے. بچیوں کے لیے سیرت ہے، بیویوں کے لیے سیرت ہے. جب بچیاں انتخاب کریں اپنے شوہروں کا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو سامنے رکھیں. جب تاجر یہ چاہیں کہ وہ پیسہ کما لے، حل من مزید ان کے دل میں لالچ اٹھے، تو وہ دیکھ لیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے ہم نے. کیا ان کا راستہ اختیار کرنا ہے جو غرق ہو گئے، جو برباد ہو گئے، جو تباہ ہو گئے، جن کو پیسہ مدد نہیں کر پایا، جن کی حکومت اور طاقت مدد نہیں کر پائے، یا ان کے راستے پر چلنا جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، آخرت میں ان کا مقام کیا ہے کہ نبی خدا اللہ رب العزت کے بہاں پر بشارت دیتے ہیں جنت کی اسی دنیا کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کا جو کنڈکٹ ہے. تو یہ راستہ واضح ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل پاک ہیں، اور اسی لیے تو کہا ہے نا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. ماہ مبارک رمضان کے اندر بیسٹ اپورچونٹی یہ ہے کہ ہم نیتوں کو صادق کریں، ہم اپنے قلوب کو پاک کریں تاکہ یہ سیرت سمجھ میں آ جائے، تاکہ سیرت پر عمل کرنے کو دل چاہے، علامہ تاکہ ظہیر ہم آپ کا کنونس ہو جائے. بہت بہت شکریہ، میں انتہائی ممنون ہوں. آپ نے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے بہت ہی شاندار نشاندہی کی ہے. یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ سمجھانے کی ضرورت ہے، میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، یہ ماننے کی ضرورت ہے. سمجھ تو سب کو آئی ہوئی ہے، ماننے کی بات ہے، اسے ماننے کی بات ہے نا. یہ آج بھی دیکھیے کہ لوگ جب سیدہ کے اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پہ آپ مدفن ہیں تو وہاں پہ جالی لگی، اندر نہیں جانے دیتے. لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے، میں نے گھنٹوں دیکھا ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سیدہ کے روزے کی طرف نشاندہی کر کے کوئی سمجھائے کہ یہ ہے روزہ، حالانکہ وہ مجموعی طور پہ بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. میں گزارش پیش کروں، یہ مکہ والوں کا تواتر کے ساتھ عمل ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اماں خدیجہ کے مزار پہ آج اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہاں پر جن کو بلانا ہوتا ہے گائیڈ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، ان کو بلا بھی لیا جاتا ہے. کیا بات ہے، جب آپ نے اپنی دعائیں قبول کرانی ہو اور وہ نہ ہو رہی ہو تو آپ مہماں کی طرف جائیں. یقین کیجئے یہ بات کہنے کی نہیں ہے، محبت میں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تجربے کی ہے. یقین کیجئے کہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. اب جناب علی، اگر آپ کا ہو بچہ چھوٹا اور اس نے رکھ لیا اور روزہ، تو ماں اور باپ سارے دن جو ہے وہ بچے کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن جب عزیر ابراہیم نام ہو، عزیر بھی نام دیکھیے اور ابراہیم بھی نام دیکھیے، تو پھر یہ بچہ جب فیصلہ آباد میں روزہ کشائی کرتا ہے تو جذبات بچے کے کیسے ہوتے ہیں اور والدین کے کیسے ہوتے ہیں. آئیے چلے اور دیکھتے ہیں. اجی رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں جہاں سبھی نیکیاں سمیٹنے میں مصروف ہیں تو وہیں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، خصوصاً وہ بچے جو اس رمضان میں اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی چھوٹا سا بچہ موجود ہے، عزیر ابراہیم، جس کا پہلا روزہ ہے آج، اور اسی سے جان لیتے ہیں اس کا سارا دن کیسا گزرا، کیا کیا مصروفیات رہیں، بھوک پیاس کتنی برداشت کرنی پڑی اسے. عزیر یہ بتاؤ، سحری بھی کی صبح، اب افطاری کا وقت بھی قریب آیا ہے، یہ سارا دن کیسا گزرا آپ کا؟ میرا سارا دن بہت اچھا گزرا. صبح سارے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتے ہوئے بھی بڑا مزہ آیا. بعد میں فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اب سارا دن تلاوت کی قرآن پاک کی. اب افطاری کا وقت قریب ہے، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے. جہاں سارا دن صبر کیا ہے، اب یہاں تھوڑی دیر بھی صبر کر رہا ہوں کہ افطاری کا وقت ہونے والا ہے، تب کھا لوں پی لوں گا. اچھا، آج کا روزہ تو آپ کا ٹھیک گزر گیا، کل روزہ رکھو گے؟
جی میرا تو ہے کہ میں رکھوں، پر مما پاپا کہہ رہے ہیں کہ نا یہ ایک دن میں کتنے کمزور ہو گئے، کل نہ رکھو، پھر کسی دن رکھ لینا، باقی رمضان ابھی پڑا ہوا ہے سارا۔ جی بالکل، بچوں کو جتنی روزہ رکھنے کی خوشی ہوتی ہے تو وہیں بھوک پیاس بھی کرتے ہیں، لیکن بڑے ہی صبر والے بچے ہوتے ہیں جو سارا دن جو ہے اتنا لمبا روزہ بھوک پیاس کے ساتھ برداشت بھی کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھنے کی نیت بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے روزہ نبھا رہا ہے، اور اب جیسے جیسے افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا ہوتا جا رہا ہے اس کا، یہ بار بار چکر کاٹ رہا ہے کہ کچن کے کتنی دیر ہے، کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا، تو ماشاءاللہ یہ اچھا رسپانس ہے۔ میرے خیال میں یہ بچوں کو ہونا چاہیے، جتنا بھی تھوڑا سا بھی جتنا حصہ بھی ایک دن کے ٹائم میں بندہ روزہ رکھے اس کا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ ننھے بچوں کا یہ جو پہلا روزہ ہوتا ہے جہاں پر ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، تو وہیں والدین کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مسرت کا موقع ہوتا ہے کہ ان کے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچوں کی تربیت کے اوپر بڑا ہی زیادہ زور دیتا ہوں، اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں نے بچپن میں صحابہ کی اور یہ کہانیاں آئیڈیلزم کی سنی ہے تو بڑے ہو کے ان کے اوپر اثر رہتا ہے، ورنہ میری طرح آدھی عمر آپ ضائع کر کے دین کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب کا بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ السلام علیکم میرے پتر، ٹھیک ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ راشد سید صاحب جو ہے، ان سے میں نے کہا وقفے میں مذاق کے طور پہ، میں نے کہا یار میں تیرے بال کٹوا دوں گا، تیرے بال بڑے ہیں۔ پہلے اس نے بہانہ میرے ساتھ کیا لگایا، اس نے کہا جی میں نے آج ہی کٹوایا۔ میں کہا پھر بھی تیرے پیچھوں پونچھ بڑی وڈی کٹوانے، ٹنڈ کرانی۔ کہتا ہے جی ٹنڈ کرانے کا جو لطف ہے نا وہ تو آتا ہے عمرے میں۔ اب میں کہتا ہوں خدا کی قسم پتہ نہیں کس اچھی ماں کی دعا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ایسوسیشنز جو ہیں وہ مذہب کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضور اقدس آپ فرما رہے تھے حضرت ابو طالب سیدہ خدیجہ۔ عرب کا رواج تھا بلال بھائی، جب کسی کی شادی ہوتی جی تو عورت والے اپنا ایک بندہ لے کے آتے، وہ اپنے قبیلے کے خصائص بیان کرتا، اور مرد جو ہے وہ اپنے قبیلے کے خصائص بیان کرتا، اس کے بعد نکاح کی سرمنی ہوتی۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونے لگی، نکاح ہونے لگا، تو اس سے قبل میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا تھا کہ عورت والے اپنے قبائل کے جو ہے جو اوصاف بیان کریں گے اور مرد والے اپنے بیان کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جناب ابو طالب نے بیان کیے نا، تو اس وقت سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آج کے بعد جو بھی شادی ہوگی اوصاف رسول اللہ کے بیان کیا جائے گا۔ تو اس لیے سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سرکار دو عالم کا جب نکاح ہوا تو رسول اللہ کی نعت پڑھی اور جناب ابو طالب نے پڑھی۔ کیا بات ہے حضور اقدس، یہ ابھی ظاہری طور پہ اسلام نہیں آیا، اور رسول کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ مجلس میں ہونے لگے گا۔ ہماری مجلسوں میں اگر نبی کا ذکر نہ ہو تو ایمان نامکمل ہے نا۔ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں میرا ذکر نہ ہو اور میرے اوپر پہ درود شریف نہ پڑھا جائے وہ تو ساری مجلس ہی بے برکت ہے۔ نبی پاک کی نعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بیان، اس کی بات چل نکلی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ سب سے پہلا بیان، سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلا خطاب وہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جب آپ نے کہا نا کہ میں نے وہ غار حرا میں وہی سنی ہے، لقد خشیت علی نفسی زملونی دثرونی، میرے جسم پہ کب کپاڑ تاری، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پہ ڈال دی، تو آپ نے فرمایا تھا نہیں کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ اور وہاں جو تقریر کی پھر آگے وہ ہے سیرت طیبہ میں پہلی تقریر، فرماتی ہیں انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، بے سہاروں کا سہارا بننے والے اور حق کا ساتھ دینے والے، مہمان نوازی کرنے والے۔ تو یہ ماں جی نے سیدہ خدیجہ
कुबरा ने नबी पाक की सीरत तैयबा को बयान भी फरमाया और साथ कायनात की तमाम अज़वाज को, तमाम बीवियों को क्या सबक दिया, क्या पैगाम दिया कि अपने खामद का दलासा बनो, उसका सहारा बनो, उसकी हौसला अफजाई करो, उसके हौसले बुलंद करो ताकि वो दीन और दुनिया के अच्छे काम कर सकें। बेशक, और जब तक जिक्र हो रसूल का महफिल नहीं जम सकती, और जब तक जिक्र ना हो अहले बैत का कुछ हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का। मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क उनकी गली से है। मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा, झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे सर से वो तर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला। मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही जात है, जिन्हें बागे सल्ले अला कहे, वही जिनको शेरे खुदा कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही पुख्ता है मैं हियाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजतन, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।